Welcome to Dream Decode. السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈریم ڈیکوڈ۔ اپنے سہانے خوابوں کو الجھن نہ سمجھیں۔ جو اشارے خوابوں میں ملتے ہیں انہیں جاننے اور اشاروں کی وجہ سے پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات جاننے کے لیے دیکھیں ہمارا چینل ڈریم ڈیکوڈ، اور فیس بک پیج پر ان باکس کر کے پوچھیں، یا یوٹیوب چینل پر کامنٹ سیکشن میں بھی آپ کامنٹ کر سکتے ہیں، اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو بتائیں مستند کتابوں سے آپ کے خوابوں کے جوابات۔ اکثر لوگ خواب میں خود کو درزی کے روپ میں دیکھتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ درزی بننا چاہتے ہیں یا فیشن ڈیزائننگ کی طرف ان کا رجحان ہے، بلکہ خواب میں ایسے پیشے میں کام کرتے ہوئے خود کو دیکھنا جس کا آپ کی اصل زندگی سے دور دور کا بھی واسطہ نہ ہو، یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے اندر تخلیقی صلاحیت کا حامل کوئی پیشہ اختیار کرنے کا شوق تھا، لیکن آپ نے اپنا شوق آگے نہیں بڑھایا اور بلکہ کسی اور شعبے میں تعلیم حاصل کی اور اسی کے مطابق اپنا پیشہ اختیار کیا۔ ایسے لوگوں کو اگر کوئی اور شخص یعنی والدین یا کوئی بڑا بچپن میں ہی ان کو جانچ لے کہ اس بچے میں کوئی تخلیقی صلاحیت موجود ہے، اور تو پھر اس ٹیلنٹ کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے لوگ اپنے جو قدرتی ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کو اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں، ورنہ زیادہ تر بچے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں جو ان کے والدین چاہتے ہیں۔ اگر آپ خواب میں میجرمنٹ ٹیپ جو کہ درزیوں کے پاس ہوتا ہے، جس سے وہ ناپتے ہیں، آپ کا ناپ بھی لیتے ہیں اور کپڑا بھی ناپتے ہیں، اور جس کو لمبائی ناپنے کا فیتا یا انچی ٹیپ بھی کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو کام کرتے ہیں وہ بہت تھکا دینے والا ہے یا آپ کے لیے بہت غیر دلچسپ ہے، اور جس کی وجہ سے آپ ذہنی تھکاوٹ کا باعث ہوتا ہے، وہ آپ کے لیے آپ ذہنی تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کام میں آپ کو کوئی خاطر خواہ منافع بھی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی خاتون خواب میں ناپنے کا فیتا دیکھتی ہیں، یعنی انچی ٹیپ دیکھتی ہیں، یا انچی ٹیپ خریدتے ہوئے خود کو دیکھتی ہیں، تو ممکن ہے کہ وہ کسی بدقسمتی کا شکار ہو جائیں۔ عام زندگی میں سوائے تنخواہ دار لوگوں کے سب ہی کسی نہ کسی ترکیب سے ٹیکس بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر بھی یہی لوگ اپنے ملک کی برائیاں بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ خواب میں خود کو ٹیکس ادا کرتے ہوئے دیکھیں تو یہ خواب پیشین گوئی ہے کہ آپ اصل زندگی میں اپنے ارد گرد چھائے بد اثرات سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر خواب میں دوسروں کو ٹیکس ادا کرتے ہوئے دیکھیں تو اس خواب کی ممکنہ تعبیر ہے کہ آپ اپنے دوستوں سے مدد لینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ ٹیکس ادا کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں تو اس کی ممکنہ تعبیر ہے کہ آپ زندگی میں جو تجربے کر رہے ہیں وہ ناکام ہو جائیں گے۔ بچپن میں اکثر لوگوں نے چور پولیس کا کھیل کھیلا ہوگا، اور کھیلتے ہیں لوگ بچپن میں، تو ظاہر ہے کھیلتے ہیں، ابھی بھی شاید کھیلتے ہیں، اور بہت سے بچے بڑے ہو کر پھر اس شوق میں وہ بڑے ہو کر پولیس مین بننا چاہتے ہیں، مگر وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ان کو بچپن میں شوق تھا پولیس والا بننے کا۔ جن بچوں نے کبھی پولیس میں جانے کا سوچا بھی نہیں ہوتا اور وہ اپنی مرضی سے یا گھر والوں کے کہنے پر پولیس میں بھرتی ہو جاتے ہیں، اگر آپ خواب میں خود کو ایک چور کے روپ میں دیکھتے ہیں اور پولیس کے اہلکار آپ کو پکڑنے کے لیے آپ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو اس خواب کی ممکنہ تعبیر ہے کہ آپ کاروبار میں نقصان اٹھائیں گے اور آپ کے سماجی تعلقات بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی چور کا پیچھا کرتے ہوئے خود کو خواب میں دیکھیں، یعنی بطور پولیس مین، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے دشمنوں کو شکست دیں گے۔ عام زندگی میں ٹرے کی اہمیت سب سے زیادہ اس وقت ہوتی ہے جب لڑکے والے لڑکی دیکھنے اس کے گھر آتے ہیں، اور لڑکی دوپٹہ سر پر اوڑھے، ٹریس تھامے آہستہ سے ڈرائنگ روم میں آ کر سلام کرتی ہے تو محفل کا پورا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ روایتی قسم کی سچویشن بہت فلمی ہے، مگر اب بھی کچھ گھروں میں یہی رواج ہے۔ لیکن اگر آپ خواب میں ٹرے دیکھیں تو اس کی ممکنہ تعبیر ہے کہ آپ اپنی دولت کو احمقانہ طریقے سے ضائع کر دیں گے، اور آپ کسی ناخوشگوار سرپرائز یا صدمے سے بھی دوچار ہو سکتے ہیں۔ اور اگر خواب میں جو ٹرے آپ نے دیکھی ہے وہ مہنگی چیزوں سے بھری ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سرپرائز خوش قسمتی کی شکل میں آپ کو ملے گا۔ خواب میں جاہریت پر آمادہ ہونا، یعنی کسی لڑائی کے شروع ہونے سے پہلے کی کیفیت میں مبتلا ہونا، اس بات کی علامت ہے کہ آپ اصل زندگی میں مختلف باتوں پر آنے والا جو غصہ ہے وہ پی جاتے ہیں، اور اس کا اظہار کسی نہ کسی سماجی پریشر کی وجہ سے نہیں کر پاتے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جنہیں کسی چیز پہ غصہ آ جاتا ہے اور بہت زیادہ غصہ آتا ہے،
لیکن وہ اس کو روک لیتے ہیں، اظہار نہیں کرتے کہ معاملہ بگڑ جائے گا، کوئی ناراض ہو جائے گا، بات زیادہ خراب نہ ہو جائے، لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے، تو وہ کنٹرول کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ خواب میں کسی عورت کو دیکھتے ہیں کہ وہ جاہلیت پر آمادہ ہے، تو یہ خواب اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ اپنی والدہ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، یا آپ اب ڈرتے تھے یا ابھی بھی ڈرتے ہیں، اور بچپن یہ خوف آپ کے اندر ابھی بھی موجود ہے۔ چند خواب ایسے ہوتے ہیں جن کی ممکنہ تعبیر عام طور پر برائی یا بدی کی صورت میں ہوتی ہے، جبکہ بہت سے ناخوشگوار خواب ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی تعبیر اہل علم نے مثبت بتائی ہے۔ یعنی خواب میں دیکھی جانے والی ناخوشگوار صورتحال ضروری نہیں ہے کہ بری تعبیر سے مشروط ہو۔ یہ عام طور پہ بہت غلط خیال ہے کہ اگر برا خواب ہے تو اس کی تعبیر بھی بری ہوگی، اور اچھا خواب ہے تو اس کی تعبیر بھی اچھی ہوگی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ خواب میں کاروباری سفر یا تفریحی سفر میں خود کو دیکھنا خوش قسمتی کی علامت ہے، لیکن جلا وطنی بدقسمتی کی نشانی ہے۔ دونوں سفر ہیں۔ خواب میں خود کو جلا وطن ہوتے ہوئے دیکھنے کا مطلب ہے کہ برائی خواب دیکھنے والے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جلد ہی دنیا سے رخصت ہو جائے۔ لیکن اگر خواب دیکھنے والا یہ دیکھے کہ اس کی اولاد جلا وطن ہو رہی ہے، تو اس کی ممکنہ تعبیر ہے کہ وہ اپنے کاروباری ساتھیوں سے جلد ہی دھوکہ کھائے گا۔ جن ملکوں میں پاکستانی اور انڈین کھانے پکائے جاتے ہیں اور کھائے جاتے ہیں، وہاں کی زیادہ تر ڈشز میں روٹی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور اسی لیے شاید روٹی کی بھی کئی اقسام ہیں، جن میں شیرمال تافتان سے لے کر خمیری روٹی اور تل والے نان اور چپاتی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اور سالن کے اعتبار سے روٹی کا استعمال بھی مختلف ہوتا ہے۔ گھروں میں بننے والی روٹی عام طور پر گندم کے آٹے یا میدے سے تیار کی جاتی ہے، لیکن اگر آپ خواب میں جو کی روٹی کھاتے ہوئے خود کو دیکھیں تو یہ خواب آپ کی صحت اور زندگی میں ملنے والے اطمینان کی عکاسی کرتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ زندگی میں حاصل ہونے والی نعمتوں پر اپنے رب کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ خواب میں خود کو جو کے کھیت میں چلتا ہوا دیکھیں تو یہ خواب آپ کے لیے مصیبت اور تکلیف کی علامت ہے۔ امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دیکھتے رہیں ڈریم ڈیکوڈ۔ اللہ حافظ۔